السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں تکلیف دے کر بھی آزمائیں گے اور تمہیں بھلائی اور نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے، پھر ایک دن تم سب میرے پاس واپس آؤ گے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو محبوب اور پیارے لوگ ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں، جن سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ان میں سب سے اعلیٰ 25 انبیاء ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ 5 ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا و مولانا و ماوانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو سب سے زیادہ امتحان اللہ کا نبیوں پر آیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک جن کے لیے کائنات بنائی، جن کو حبیب اللہ، حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی صفت ہے کہ کاشت کرتے جاؤ گے وہ بڑھتا جائے گا، قیامت تک اسے کاشت کرتے جاؤ وہ قیامت تک بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی آگے کوئی انتہا نہ ہو، اور وہ ہر دم، آپ دنیا سے تو چلے گئے، آگے تو موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہر دم اپنے حبیب کے لیے بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اس لیے اس کائنات میں اور آسمان کی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ لیکن اہل مکہ نے آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، کتنے دکھوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ آپ صفا پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ابو جہل گزرا، آپ کو گالیاں دینے لگا بڑی بڑی، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر اس نے دوبارہ گالیاں دیں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر پہ تھپڑ مارا، آپ چپ کر کے بیٹھے۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے سر میں مارا، خون نکل آیا، آپ نے اف نہیں کی۔ پھر اس نے آپ کو ایسے گھسیٹا ہاتھوں سے، اور پہاڑی کے اوپر گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا، آپ کا سارا بدن چھل گیا، زخمی ہو گیا۔ یہ سارا تماشا بنی عبد مناف کی ایک باندی دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ شکار کر کے واپس آئے تو کہنے لگے ابا ہمارا، کاش آج تم اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہ ابو جہل نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ سیدھے حرم گئے، ہاتھ میں ان کی لوہے کی کمان تھی، ابو جہل بیٹھا تھا، جا کے اس کے سر پہ ماری، زور سے اس کا خون نکل آیا۔ کہا تو میرے بھتیجے کو تنہا سمجھتا ہے، میں بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہوں آج۔ تو بنو مخزوم، یہ مخزومی تھا، ابو جہل اٹھے لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا نا 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 نا، ابا ہمارا کو کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا۔ ان کی ہیبت ایسی تھی اور ان کا روب ایسا تھا۔ تو یہ سب کچھ میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے اور جبریل بھی ساتھ تھے، آپ نے کہا جبریل والذی نفس محمد بیدہ
मा अमसाल आल मुहम्मद कफ़्फ़तुम मिन शईर वला सुफ़्फ़तुम मिन दक़ीक़। ए जिब्रील, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे मालदार थीं, सारा माल उनका लग गया और ये हालत पहुंची कि आप कह रहे हैं जिब्रील, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, आज आले मोहम्मद के घर में एक मुट्ठी जौ भी पकाने के लिए कोई नहीं है और एक चुटकी आटा पकाने के लिए कोई नहीं है। तो एकदम एक धमाका हुआ। तो आपने पूछा, ये धमाका कैसा है? अमर अल्लाहुल क़ियामत अन तक़ूम, क्या ये क़यामत का धमाका है? इतना ज़ोरदार था कि नहीं या रसूल अल्लाह, इन रब्बक समिअ कलामक, अल्लाह ने आपकी बात को सुना है और एक दरवाज़ा खुला है पहली दफ़ा जो आज तक कभी नहीं खुला, ये उसका धमाका हुआ है। और एक फ़रिश्ता आ रहा है जो आज तक पहले कभी नहीं आया। तो इसराफील आए, उनके ज़िम्मे तो सूर फूंकना है और मुंह में लेके खड़े हुए हैं। अल्लाह ने सूर उनसे छुड़ाया और उनको ज़मीन पे भेजा। इतना बड़ा सोने का थाल, ऊपर रेशमी रुमाल, और आकर उसने सलाम पेश किया कि या रसूल अल्लाह इन्ना रब्बक समिअ कलामक, आपके रब ने आपकी बात सुनी है, आपके दुख को महसूस किया है। वबअथनी इलैका बिमफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्ज़, और ये थाल है और इसमें अरब की नहीं, सातों ज़मीनों की चाबियाँ हैं, सातों ज़मीनों के ख़ज़ानों की चाबियाँ हैं। और अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे महबूब से पूछ लो, अब्दन रसूला और मलिकन रसूला। अस्सलाम वालेकुम। गाइडेड नूर ला रहा है आपके लिए मौलाना तारिक जमील के ओल्ड और लेटेस्ट बयान। मौलाना तारिक जमील के ओल्ड और लेटेस्ट बयान सुनने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पे प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली तकरीर आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बादशाही वाली नबूवत चाहिए सुलेमान अलैहिस्सलाम तरह, या ग़ुलामी वाली नबूवत चाहिए? तो आपने जिब्रील को ऐसे देखा तो उसने हाथ का इशारा किया ऐसे झुक जाने का, तो आपने फरमाया बल अब्दन रसूला, ग़ुलामी वाली नबूवत चाहिए। हाय हाय। अब फरमाया कि या अल्लाह अजू यौमन व अशबा यौमा, भूखा रहूँगा तो देगा तो खाऊँगा। इज़ा जुअतु तदर्रअतु इलैक व सअलतुक, जब भूख लगेगी तेरे आगे फरियाद करूँगा, सवाल करूँगा। इज़ा शबिअतु हमिदतुक व शकरतुक, तू खिलाएगा तो तेरा शुक्र अदा करूँगा, तेरी हम्द व सना बयान करूँगा। तो मेरे नहीं, पूरी कायनात के नबी, अर्श से नीचे से लेकर तहत सरा तक के नबी और अल्लाह के महबूब हबीब नबी इन मुश्किलात से गुज़रे। और मैं ताइफ में गया जहाँ आपको पत्थर पड़े थे और जहाँ आप बेहोश होकर गिरे थे, वहाँ तुर्कों ने एक मस्जिद बनाई दी है। इतने पत्थर मारे कि आपकी पिंडलियों से खून निकल निकल के पाँव के जूतों के साथ जम गया और जूते पाँव के साथ ऐसे चिमट गए। उस बेहोशी के आलम में ज़ैद बिन हार साहब को उठा के भागे और एक दुश्मन जानी उतबा बिन रबिया जो जंग बदर में सालार था, उसके बाग में पनाह ली। जब उसने आपको देखा तो उसके भी रिश्तेदारी के खून ने जोश खाया, कहने लगा हाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का क्या हाल हो गया। और फिर उठा, प्लेट उठाई एक या कोई बर्तन, और ख़ुद अंगूर तोड़े, अंगूरों का बाग था, ख़ुद अंगूर तोड़े रखे। जाते हुए शर्म आई, अपने नौकर अद्दास को बुलाया कि ये उस आदमी को जाके कहो तुझे रिश्तेदारी की कसम, खूनी रिश्ते की कसम, कि मेरे अंगूर रद्द ना करना, ये खा लेना। जिस पर दुश्मन को भी तरस आए, उनका क्या हाल हुआ होगा। उतबा बिन रबिया बनु उमैया में से था।
آپ بنو ہاشم تھے، 2 بھائیوں کی اولاد تھے یہ۔ تو جب وہ اس نے لا کے رکھا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے انگور اٹھایا تو عداس کہنے لگا ما سمعت بہذہ فی العرب، یہ بول میں نے عرب میں تو کبھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ کہ میں نینوا سے ہوں، بابل عراق۔ آپ نے کہا اچھا، میرے بھائی یونس بن متہ نبی تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس بن متہ، آپ کو کیسے پتا ہے کہ یونس بن متہ کون تھے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی۔ تو آپ کے پاؤں میں گر کے آپ کے پاؤں چومے اور کلمہ پڑھ لیا، آپ کو سارے زخم بھول گئے۔ اور جب وہ عداس واپس پہنچا تو عتبہ نے کہا تو بے دین ہو گیا، تیرا دین اس سے اچھا تھا۔ کہا نہیں، یہ سچا اور آخری نبی ہے۔ اب جو میرے نبی نے الفاظ کہے نا، اس میں جو درد ہے وہ تو کوئی بڑے سے بڑا فن خواں بھی اس درد کو الفاظ میں نہیں لا سکتا، لیکن اللہ سے جو مکالمہ کیا، اللہم انی اشکو الیک، یا اللہ آج میں گلہ کرتا ہوں، اتنے بڑے محبوب، اللہم انی اشکو الیک، آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، ذو فقوت، تو نے مجھے ضعیف بنایا، کمزور بنایا، وقلت حیلتی، اور میرے پاس اسباب کوئی نہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، وحوانی علی الناس، اور تو نے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے بے قیمت کر دیا، تو نے مجھے الی من تکلونی، کیا میں کیسے بتاؤں؟ میں جب بھی یہ دعا سناتا ہوں میرے اپنے آنسو چھلک پڑتے ہیں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الی عدو یتجہمنی، ایسے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں، وَإِلَىٰ بَعِيدٍ لَا يَعْرِفُنِي، ایسے نادانوں کے حوالے کر دیا جو مجھے جانتے نہیں، مَعَ ذَلِكَ إِن كُنْتَ رَاضِيًا فَلَا أُبَالِي، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ شَرَابِي مِنْ وِدَادِكَ صَافِيًا وَشُرْبِي مِنْ مَاءِ الْمَعِينِ السَّرَابُ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْبُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ۔ یہ اشعار تو ابو فراس ہمدانی کے ہیں، لیکن فٹ یہاں ہوتے ہیں، اے اللہ تو راضی ہے اور جگ ناراض ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرا میرا تعلق قائم ہے، اور دنیا سے ٹوٹ گیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیری محبت کا پیالہ مجھے پینے کو مل جائے تو میرے لیے دنیا کے سارے پانی ریت کا سایہ ہے، ریت کی چمک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تیری میری محبت قائم ہے تو ہر شے آسان ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے اشعار اس موقع کے لحاظ سے بیان کیے تو ایک دم آسمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں اس کائنات کی تاریخ میں، ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سر کو پکڑ کے یوں اٹھایا اور چھری ہاتھ میں لی اور آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے، نہیں یا اللہ یہ دیکھ تیرے نام پہ میں ذبح کرتا ہوں۔ تو 7 آسمان کے فرشتے روئے، اور ایک جب ہمارے نبی نے یہ دعا مانگی تو 7 آسمان کے فرشتے روئے، اور جبریل اترے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر، یا رسول اللہ مرنا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین،
اب مجھے حکم دے میں ان کو ان دو پہاڑوں میں سے پیس کے رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے ایمان والے پیدا کرے گا۔ تو یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، اللہ کی قسم، میرے نبی کی ساری اولاد کو کربلا میں ذبح کر دیا، 17 اہل بیت، 17۔ 2 سال کے عبداللہ پر بھی رحم نہیں کیا، حرملہ کے تیر نے گلے کے پار نکل گئے۔ اور وہ پاکیزہ جسم جس کو میرے نبی نے یہاں سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا تھا، جب ابن زیاد کے سامنے امام عالی مقام کا سر رکھا گیا تو اس نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان کو چوما ہوا ہے۔ پھر جب یزید کے دربار میں سر پہنچایا گیا، اس نے بھی منہ پہ چھڑی ماری، تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، کہ یزید یہ ظلم نہ کر، ان ہونٹوں پہ میں نے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے۔ دیکھنے میں عذاب نظر آ رہا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جتنے پانی میں ڈوب گئے سب شہید ہو گئے۔ مجھے بہت دل کٹا جب میں نے وہ دیکھا سین کہ وہ چھوٹے معصوم بچے اسکول کے اوپر چڑھ گئے، چھت پر چڑھ گئے، نیچے لکھا تھا 150 بچے، پتہ نہیں وہ کتنے تھے، اتنے ہی نظر آ رہے تھے، لیکن پانی کا ریلا آیا اور پورے اسکول کو اور بچوں کو بہا کے لے گیا۔ اس میں جتنے پانی میں ڈوب کے گئے، عورتیں گئیں، مرد گئے، بوڑھے گئے، جوان گئے، بچے گئے، اللہ کی قسم سب شہداء ہیں۔ یہ سارے بچے سیدھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ اہل ایمان کے معصوم بچے جب ویسے بھی مر جائیں گھر میں تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نگرانی دی ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو پانی میں جائیں، آگ میں جل جائیں، اللہ نہ کرے، سانپ کاٹ لے، اللہ نہ کرے، یہ سب پیٹ کی بیماری میں چلا جائے، یہ سب شہید ہیں۔ تو دیکھنے میں بنیر پر بڑی تباہی آئی ہے، لیکن آخرت کو ساتھ جوڑیں تو یہ جتنے مر گئے سب کامیاب ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ جو پیچھے بچے ہیں ان کے لیے ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے گھر اجڑ گئے۔ میرا تو ایک مرا تھا، آج تک میرا زخم نہیں بھولتا۔ پوری نسل لوگوں کے سامنے بہہ گئی، ڈوب گئی، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ نہ اولاد رہی، نہ بیوی رہی، نہ ماں باپ رہے۔ کئی میں نے ویڈیو دیکھی، اکیلا آدمی ہے، 8-9 افراد بہ گئے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے ان جو باقی بچے ہیں ان کے گھر بنانے ہیں، ان کو کھانا دینا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کا امتحان ہے اس وقت۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ہے کوئی اپنے رب کو قرضہ دینے والا تو وہ اسے کئی گنا کر کے بڑھا کے دے گا قیامت کے دن۔ یا ابن آدم افرغ من کنزک عندی، آدم کی اولاد، یہ دنیا کے بینکوں میں تو سود اور حرام چل رہا ہے، تو میرے بینک میں اپنے پیسے جمع کرا دے، لا غرق ولا حرق ولا سرق۔ بینک ڈوبتے ہیں، بینک کرپٹ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا بینک نہ ڈوبتا ہے نہ جلتا ہے،
نہ چوری ہوتا ہے۔ اوفی کہو یوم احوج تکون الیہ، قیامت کے دن تو پائی پائی کا محتاج ہوگا، میں سب تیرا کئی گناہ کر کے تجھے واپس کر دوں گا۔ تو اس وقت پورے پاکستان کے مالداروں کا امتحان ہے، میرے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے۔ 22 میں سیلاب آیا تھا اور میں نے اپیل کی تھی اور بہت لوگوں نے مدد فرمائی، اور ہم نے کتنے گھر بسائے، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی۔ مسلم کا گھر گرا، ہندو کا گھر گرا، سب گھر اللہ نے ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی جو تھیں وہ آ کے جو کام کر رہے تھے وہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے، باقی فاؤنڈیشنز نے پیسے تقسیم کیے لوگوں کو کہ گھر بناؤ، لیکن ہماری فاؤنڈیشن نے خود بنا کے دیے۔ اس پورے علاقے میں میرے مدرسہ کے شاگرد تھے کافی، ان کی مدد سے یہ بہت اچھا ہوا۔ ابھی بنیر اور سوات میں بھی میرے شاگرد موجود ہیں، ہماری ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے۔ آپ جتنا دیں گے اتنا تھوڑا ہے، جتنا لگائیں گے اتنا تھوڑا ہے، اور اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لا ہے پورے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور اس امت تک، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، اس کے 10 لکھوں گا۔ تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو سب کے لیے ہے، زد امتی، میری امت کو تو زیادہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دیتا ہے اور میں کئی گنا کر کے واپس کرتا ہوں۔ تو اس میں چونکہ کوئی عدد فکس نہیں تھا تو میرے نبی نے پھر عرض کی یا اللہ زد امتی، اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا میرے محبوب، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میرے محبوب اپنی امت سے کہو ایک میرے نام پہ خرچ کریں، 700 لکھوں گا، 1 روپے پر 700۔ اتنا منافع تو کسی دنیا کے کاروبار میں نہیں، ناجائز کاروباروں میں بھی اتنا منافع نہیں۔ تو میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب اور اپنے نبی پر، اس پر بھی آپ نے اگلی عرض کی یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آخری مور لگائی، اچھا میرے محبوب انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو آپ کی امت میں صبر والی زندگی گزاریں گے اور کھل کے مال خرچ کریں گے ان کو بے حساب دوں گا، بے حساب۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، جس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی، چاہے ساری کائنات کو وہ سب کچھ دے دے، ایک قطرے کی بھی کمی نہیں آتی، چونکہ اس کے حکم کا نام خزانہ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں سونا چاندی پڑا ہوا اللہ اٹھا کے دیتا، کہتا دھو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اہل بنیر پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، ہماری ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ راستے صاف ہوتے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ وہاں حاضری دوں گا۔ آپ سب بھائیوں سے اپیل ہے، میرے نبی نے 2 چیزوں کے لیے چندہ کیا، ایک جہاد کے لیے آپ نے چندہ کیا، جب وہ جنگ تبوک ہوئی تو آپ نے کھل کر کہا کہ اللہ کے نام پہ دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر آ گئے، زیرو کر دیا اپنے آپ کو، زیرو، اور وہ سب سے بڑے تاجر تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 لشکر کا پورا سامان اپنے گھر سے دیا، بوریوں
میں جو دھاگا ڈلتا ہے سینے کے لیے، وہ دھاگا سوئی بھی گھر سے دی، اور 300 دینار دیے، اپنے جھولی میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کو ایسے ایسے اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدہ، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے، تیرے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ تو مالداروں کا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس وہ 500 من کھجوریں لے کر آئے، 500 من کھجوریں، 100 وسق۔ ایک صحابی ہیں انصاری ابو عقیل، وہ غریب ہیں، کہنے لگے یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے تو تیرا ہی حکم ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جتنا ہوں میں کروں گا۔ ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہا میں تیرے باغ کو پانی لگاتا ہوں، مجھے کچھ کھجوریں دے دو، انہوں نے کہا لگاؤ۔ ساری رات ڈول بھر بھر کے پانی لگاتے رہے۔ اس وقت یہ کنویں اور کنواں کے اوپر پانی نکالنے کا سسٹم تو تھا نہیں، ڈول سے نکالتے تھے۔ میں نے افریقہ میں دیہاتوں میں دیکھا، جب میں چلہ لگا رہا تھا وہاں، تو وہ ڈول سے ہی پانی لوگ نکال نکال کے کھیتی کو سیراب کر رہے تھے۔ ساری رات اس کے باغ کو پانی لگایا اور اس کو 6 سیر کھجوریں ملی۔ اس نے 3 سیر اپنے گھر دیے کہ گھر بھی فاقہ تھا، اور 3 سیر یوں جھولی میں ڈال کے جب پہنچے اللہ کے نبی کے دربار میں تو آگے دیکھا 500 من کھجوروں کا ڈھیر، تو وہ شرمندہ ہو کے پیچھے ہی کھڑے ہو گئے، اور منافق بھی ہنسنے لگے، لوے اینو ویکھو او جا گھر دے کیا گھر دے بھوکھن تے تیرے اس 3 سیر نال کی بننا ہے، جا جا کے گھر دے کے آ۔ اور نیچے دب گئے، اور اللہ رسول کو تو پتہ تھا، آپ کی نظر پڑ گیا۔ ہم نے کہا ابو وکیل آ گیا ہو، آ گیا ہے۔ آپ نے کھجوریں ان سے لے کر اپنی جھولی میں ڈالی، صحابہ کو بلایا کہ یہ ایک ایک کھجور پوری 500 من کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، سب میں برکت نازل ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے کھل کے لوگوں سے مانگا کہ اللہ کے نام پہ دو۔ اور پھر یمن کے لوگ آئے، ان کی غربت ایسی خوفناک تھی کہ ان کے چہرے کالے سیاہ، اور کھالوں میں ایسے دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چٹک گئی تھی کھالیں، آپ کا رنگ پیلا زرد ہو گیا، اور اپنے فوراً مدینے والوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ ان کی مدد کرو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے چندہ کروایا بھرپور، اور اصحاب صفہ کے لیے تو روزانہ آپ کی فاؤنڈیشن، سب میں کہتا ہوں پہلی فاؤنڈیشن تو میرے نبی نے بنائی۔ علماء کہتے ہیں اصحاب صفہ پہلا مدرسہ تھا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں وہاں تقاضے کے لیے فارغ تھے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تصوف والے کہتے ہیں وہ خانقاہ تھی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ علم کی بنیاد پہ جمع ہوتے، یا خانقاہی بنیاد پہ، یا جہاد کی بنیاد پہ، تو ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو تو بڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن جو ہی صدیقی دور آیا، فتوحات آئیں، تو وہ ختم ہو گئے۔ ان کو جمع کرنے والی چیز اصل میں فقر تھا، بے گھر تھے، بے روزگار تھے، ایک چادر میں بیٹھے ہوتے تھے، کرتا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر وہ علم بھی حاصل کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے۔ لیکن جب صدیقی دور میں آئی فتوحات تو وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو پہلی فاؤنڈیشن میرے نبی نے بنائی، روزانہ رات کو آپ سب کو جمع کرتے، مدینے والوں کو بلاتے، ہاں بھئی کون کتنے لے کر جائے گا؟ کوئی 1 لے جاتا، کوئی 2 لے جاتا کھانا کھلانے کے لیے، کوئی 10 لے جاتا، کچھ حضرت سعد بن عبادہ 40 لے جاتے، کبھی پورے اصحاب صفہ کو لے جاتے۔ اور پھر مدینے والے روزانہ کھجوریں تازہ باغوں سے کاٹ کے، ان کے چبوترے کے سامنے ایک جگہ تھی مسجد نبوی میں، نشانی بنی ہوئی ہے، ترکوں نے بنائی، اللہ ان کا بھلا کرے، وہاں وہ آ کے لٹکا دیتے تھے، جس سے اصحاب صفہ اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ تو یہ تو میرے نبی نے شروع کیا ہے، اور میرے نبی نے اپنا گھر خالی کر دیا لوگوں کو دے دے کر۔ ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ آپ صرف
ایک جوڑا تھا آپ کا، خود دھوتے تھے، وجہ کائنات، حبیب اللہ، جنت کے چابی بردار، اللہ کا جھنڈا بردار، جن کے بغیر حساب نہ شروع ہو، جن کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے، جن کے لیے مقام محمود ترس رہا ہو، ایک جوڑا تھا، دھوتے تھے تو کبھی نماز کا وقت ہو جاتا تو بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا، کہ بلال میرے کپڑے نہیں سوکھیں گے تو میں آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ آپ کے ایک ہی جوڑا تھا جو سوکھ کر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ اور ایک دفعہ وہ بھی صدقہ کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایک انصاری عورت کو پیغام بھیجا، اس نے ایک بڑی چادر بھیجی، اس چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر آپ نے جا کے ننگے سر نماز پڑھائی۔ میرے نبی کی سخاوت تو ایسی تھی، جس رات کی صبح کو آپ دنیا سے جا رہے تھے، ہر آدمی آخری زندگی کے دنوں میں کچھ کٹھا کر لیتا ہے، لیکن اس رات جس نے عالم کو روشن کیا ایمان کے نور سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے اپنے ذاتی دو نام اپنے نبی کو دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں 2022 کی طرح پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، ابھارا ہے، اور یقیناً یہ ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے جو اسلاف، اپنے انبیاء کے جو مشکل تکالیفوں کو یاد کریں تو ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ تو میں اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جو جتنے بھی ناظرین جڑے ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مشکل وقت جو ہے یہ بالکل مولانا نے جیسے فرمایا یہ ہماری رسپانسبلٹی، اللہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں کا امتحان ہوتا ہے جو عافیت میں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اور جیسا مولانا نے مینشن بھی کیا کہ ہماری MTJ فاؤنڈیشن کی ٹیم موجود ہے گراؤنڈ پہ، اور اس وقت خاص طور پہ میڈیکل کو لے کے، چونکہ لوگ بہت زخمی ہیں، میڈیکل فیسلٹیز کے لیے، ادویات کی تقسیم کے لیے کام جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ضرورت ابھی تک ٹیم نے ہمیں فیڈ بیک دی ہے، جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے شدت سے، وہ شیلٹرز کی ہے، ٹینٹس کی ہے، کیونکہ جو پانی آیا ہے یا چٹانوں کی شکل میں پتھر گرے ہیں آبادیوں پہ، تو اس سے اگر جانی نقصان نہیں بھی ہوا لیکن جو لوگوں کے گھر ہیں وہ رہائش کے قابل نہیں رہے۔ تو آپ تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، تاکہ ہم اس وقت جو زخمی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، ہر شخص وہاں زخمی ضرور ہوا ہے، ان کی مدد کر سکیں، اور آپ کے تعاون سے ہم فوراً وہاں پہ خیمہ بستیاں بنا سکیں، تاکہ جو لوگ وہ گارے سے اور پانی سے بھرے ہوئے گھر ہیں جہاں پہ رہائش اب تقریباً ناممکن ہے جب تک پانی خشک نہیں ہو جاتا، گارا باہر نہیں نکال لیا جاتا، تو لوگوں کو ٹینٹ کے گھر بنا کے دیے جائیں، خیموں کے گھر بنا کے دیے جائیں، اور ان کو وہاں منتقل کیا جائے۔ اور میں صرف یہ نہیں عرض کروں گا کہ MTJ فاؤنڈیشن ماشاءاللہ، بلکہ پاکستان کی ساری بڑے ادارے وہاں پہنچے ہیں، کام کر رہے ہیں، سب کے ساتھ تعاون کریں، چونکہ ہمارا کام ہے لوگوں کی بھلائی کرنا۔ تو جس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی آپ اٹیچ ہیں، 2022 میں بھی میں یہی گزارش کرتا تھا بار بار کہ جس فاؤنڈیشن کے ساتھ، جس NGO کے ساتھ، جس ادارے کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے اس کے ساتھ کھل کے تعاون کریں، خواہ وہ MTJ فاؤنڈیشن ہو، الخدمت ہو، بیت السلام ہو، جو لوگ بھی بنیر میں، سوات میں عملاً اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھل کے تعاون کریں۔ آج کا ہمارا لائیو سیشن تھا اسی لیے کہ ہم ایک مولانا جیسے ماشاءاللہ آپ محبت دیتے ہیں، سنتے ہیں مولانا کو، تو آپ لبیک ہیں اس مولانا کی اس کال پہ، اور کال آف ایکشن ہو، اور ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم سب مل کے کنٹریبیوشن کریں۔ اور بہت بڑی تکلیف ہے، یقین مانیے اتنا اندازہ نہیں تھا، جب ہماری ٹیم گراؤنڈ پہ پہنچی ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ
جو ہم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں خبروں میں، اس سے بہت زیادہ بڑھ کے تباہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ بھی رکھیں گے، اور جو آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گے، ہماری ساری تفصیل جو ڈونیشن کے لیے اکاؤنٹس کی جو تفاصیل ہیں وہ ہمارے پیج پہ موجود ہیں، ابھی اسی ویڈیو لنک میں بھی ہم شیئر کر دیں گے، بینک ڈیٹیل ساری آپ کے ساتھ۔ آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے تعاون کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کریں گے، اور اس وقت میڈیکل فیسلٹی دیں گے لوگوں کو، اور دوسرے نمبر پر خیمہ بستیاں بنائیں گے جہاں ہم لوگوں کو موو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب پانی اترے گا تو آگے مزید صورتحال واضح ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہم آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے گائے بغیر ضروریات رکھتے رہیں گے اور اپیل کرتے رہیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی، اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگے گی، واذا القبور بعثرت، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، واذا العشار عطلت، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فإنما هي زجرة واحدة، ایک آواز آئے گی، فإذا هم بالساہرة، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی۔ پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی۔ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکا۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ
تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے. تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرش. خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا. تو جبریل میکائیل مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل. تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر ہے. 700 سال کا سفر ہے. یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے 700 سال کا. وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں. کہ اسرافیل کو بھی مار دے. تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا. ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لوی ہن میری واری بھی آ گئی. ساری زندگی ماری رکھیا اج آپ مرنا. تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کام پہ گئے دور 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 دور. یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی. تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق. مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. اللہ اکبر. بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں میرے رب کی قسم. ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں. جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں. تو یہاں بیٹھے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا ہے. آدھا بول بھی نکل. یوں آنکھ گئی، کیوں گئی یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے. کس نیت سے گئی؟ تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا. کتنی تیزی سے ہمارے آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے. ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا. اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے. سبحان اللہ. اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہے، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا. کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے. کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ملک میرے اللہ کا ہے. الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوة للہ جميعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، من ہو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے. تیرا رب سب کو دیکھتا ہے. کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو. میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے. اندھیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے. اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو. اس کی کیا حقیقت ہے اور کتنی چل رہی ہے؟ کوئی ہیکتا نہیں چل رہی بھائی، کھربوں چل رہی ہے. تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو
اور اس پہ چل رہی ہو تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو گئے، ہمیں کیسے نہیں دیکھیں گے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ چوتھا میں ساتھ ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ کنڈی لگا کے بیٹھو چھٹا میں ہوں، ولا ادنا من ذالک، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ولا اکثر، ایک ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں، تمہاری شہرت سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے، روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے، یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب، اس رگ سے تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا ہے آپ نے نہیں سنا، تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں، تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں، تو لب سی لے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے، اور اللہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبعها الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبعها الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا من الاجداث الى ربهم ينسلون، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عراتا حفاتا، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فانما ہی زجرۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی، فاذا ہم بساہرہ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو گے۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسے نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا
جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے میاں بیوی دونوں. تو حضرت مریم کے پاس گئے نا تو ان کی کفالت میں دی. دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل. تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا مریم، موسم تو گرمی کا ہے تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں. تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے. انہوں نے یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، داؤد علیہ السلام، ان کے نام لیے. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں. اتنے بڑے نبی آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے. اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے. تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا. اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا. تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں. ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا. نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے. قلوب یومئذ واجفہ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ایک آواز پر اٹھو گے. فَأَمَّا مَنْ، آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں. آج آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانوں آج الگ ہو جاؤ. اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے. چہ جائے کہ مجرم، نیک و بد سب خوف سے مر جاتے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، ہے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے. ما اغنی عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر ہے؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ. خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور جکڑو. یہاں فیل ہو جانا کون سی بات، دوبارہ امتحان دے دیں. اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا. گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000. اور میں ایسا مطمئن جی میں گل ہی کوئی نہیں، میں کہ روٹی تو گھروں لگ دی، فیل بھی ہو گیا تھا کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تھا کیڑی گل. تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے. فیل ہو گیا تو کہے گا ہائے موت آ جا. ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے احاطے میں اس کی قبر تھی. وہ چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی. تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں. 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو. تو اس کی
कब्र खोदी जा रही थी और वो कब्र के किनारे बैठा हुआ ये पढ़ रहा था, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, हाय मेरा माल मेरे काम ना आया, हाय मेरी सल्तनत मेरे काम ना आई। उस वक्त वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, हाय मेरी हुकूमत मेरे काम ना आई। अगले दिन ऐसा गया कि आज कब्र का निशान भी कोई नहीं है। जो पास हो गए, हम हॉस्टल में सारे जिम्मेदारों के लड़के थे सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो थे ना थोड़ा मतलब दरमियाने हालात और गरीब, वो तो बहुत पढ़ते थे और हमारे जैसे सारे लफंडर थे। तो एक हम में था अब्दुल वाहिद, वो कुदरती पास हो गया, जैसे कुदरती में वो कुदरती पास हो गया, उसने कोई जोर नहीं लगाया था कि मैं पास हो जाऊं, वो कुदरती पास हो गया। तो हम हॉस्टल में कमरे में थे, हमारा कमरा था 3 नंबर, तो वो अब्दुल वाहिद नाम था, उसको मुरीद के क्या था, ओया वेखो मैं पास हो गया, ओया वेखो मैं पास हो गया, ओया वेखो मैं पास हो गया। ये मंजर मुझे आज तक याद है, और बात है कोई 66-67 की है। तो ऐसा ही होगा, अम्मा मनूत किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा, जो सीधे हाथ में पेपर लेगी ये लेगा, वो पहले एक नारा लगाएगा। ये नारे नहीं लगा तो हो करते, नारे का कोई लफ्ज तो होता नहीं, सिर्फ एक बेहंगम आवाज होती है। अल्लाह ने उसको लफ्ज बनाया, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा, हो कहते की है, कहेगा इक़राऊ किताबिया, हाँ मुक़राऊ किताबिया, ओ ये मेरा पेपर देखो, वो मैं पास हो गया। पास होना का क्या मतलब, मैं आग से बच गया, जहन्नुम की आग से बच गया और हमेशा की जन्नत का वारिस बन गया। एक चिंगारी जहन्नुम की जमीन पर डाल दी जाए, पूरी जमीन राख का ढेर बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील साहब का ये बयान समाअत फरमाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बयान पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली नई तकरीर का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेकी की बात शेयर करते रहें, शेयर करना सदका जारिया है जो नस्लों तक पहुँचता रहता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।